جنگل کے قریب جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور رعب سے کروانے کی عادی تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ شاید یہ اس کی بد نصیبی تھی، یا پھر رعایا کی بد دعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین ہی نہیں آیا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی نرم پھولے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے اس کا نام سویرا رکھا۔ دن گزرتے گئے، سویرا بڑی ہونے لگی، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اولاد کی دولت پا کر بھی ملکہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ شہزادی سویرا کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ رعایا بھی اپنی شہزادی سویرا سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا، اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی کہ محل کے دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دے کر گئے۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے رعایا پر ڈھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے محل کے دروازے تک آ پہنچا۔ جیسے ہی طوفان دروازے پر پہنچنے لگا تو ملکہ اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی سویرا نے جب یہ دیکھا تو اس نے مصنوعی طوفان کو ختم کر دیا۔ پھر اس جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں برف کی منجمد زندگی میں بھی خوشحالی دکھائی دیتی ہے، اور ہر تنگی میں بھی آسانی نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔